جی ناظرین، بریک سے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات ہم کر رہے تھے نواب زادہ غزین مری صاحب سے. ہمارا رابطہ بحال ہو گیا، کوشش کرتے ہیں کہ ان سے اپڈیٹ لیں. السلام علیکم نواب صاحب. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم نواب صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ خیر شاہزین بگٹی کو رکھا گیا ہے، اسے نان سیریسنس تو نظر آتے، میرا اپنا جہاں تک آئیڈیا ہے، ایک عمر وہاں گزاری ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ساری سچویشن کو حکومت کو اسیس بھی کر پا رہی ہے کہ کس قسم کی ہے، کہ بس صرف گفتگو چھوڑ دی گئی ہے بس؟ یہ جی خوریا صاحب، یہ ایک آئی واش ہے. جیسے پہلے انہوں نے بھیجا تھا ڈاکٹر مالک صاحب کو. ڈاکٹر مالک صاحب کافی زیرک سیاستدان بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، نسبتاً کافی سب کو جانتے ہیں، بلوچستان کے صورتحال سے بھی ان کو اچھی واقفیت ہے. جی. تو انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ جی ان فریقوں نے تو مجھے کافی عزت دیا، کافی میرا لحاظ کیا، یہاں پہ میرے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، انہوں نے کوئی سیریس نہیں لیا جنہوں نے بھیجا تھا. تو اتنے سیریس نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور ہاں، اب نواب رحسانی کے اسٹریچر کا آدمی ہو یا آپ کے ڈاکٹر صاحب مالک کے، اب نواب رحسانی کے میرے خیال کچھ قبائلی تنازع ہیں بگٹیوں کے ساتھ، شاید وہ اس وقت اس کام کے لیے موضوع نہ ہو. ویسے ہی تو بہت قابل احترام آدمی ہے اور اپنی بات بھی صحیح کرتے ہیں، پہنچاتے بھی ہے، غیر جانبدار بھی کافی حد تک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ خود شاہزین بگٹی کی اپنی ٹرائبل بگٹی ٹرائب میں جس طرح کا کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں تو اپنے ٹرائب میں بھی اس طرح کی کوئی نئی صورتحال ہے، تو باقی لوگوں کو کیسے لے گئے؟ جب تک آپ کے پیچھے اپنے ٹرائب کی پیچھے بیکنگ نہ ہو، آپ کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ ہاں، ٹرائب بھی ہے جی، فیملی فیوڈ بھی ہے. یہاں پہ اس کو میدان خالی ملا ہے تو اس وقت وہی پولیٹکس کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں ان کا نواب تو اپنا عالی صاحب ہیں. عالی صاحب ہیں. ہاں، میرے خیال نواب بگٹی شہید نے تو خود نامنیٹ کیا برآمدہ کو. تو یہ پتہ نہیں کیا ویٹ رکھتے ہیں ٹرائبلی. اور الیکشن 2018 میں تو آئے ایز اے ایم این اے. ہاں، اس پہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کیسے آئے، اور اس کے علاوہ بھی جو آئے ہیں کیسے آئے ہیں. اچھا نواب صاحب، یہ تو چلے ٹھیک ہے کہ فیس جو بھی ہو، اصل بات جیسے آپ نے کہی کہ ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی جو ہے یہ کام کا آغاز کیا تھا اور آ کر انہوں نے کہا کہ میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو ایک سیریسنس آپ کو نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا، اس سے ایک دن پہلے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب نے بھی جو ہے یہ اعلان کیا کہ ہمیں جو ہے وہ بات چیت شروع کرنی ہے، اور بلوچستان ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان کی ترقی بلوچستان کے لیے ہے. تو اس حوالے سے آپ کو اس بار سیریسنس کتنی نظر آ رہی ہے؟ اور اختیارات کی بات ہو رہی ہے، اگر بات چیت یہ شروع کرتے ہیں بگٹی صاحب، اور اس کے بعد جو بیکنگ ہے وہ آپ کو کتنی سیریس نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اب سوچا ہے. تو مجھ سے کل کسی نے یہ سوال کیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا سوچا ہے. میں نے کہا جی انہوں نے سوچا ہے، اگر کسی اور نے ان کو کہا کہ اس پہ سوچے یا اس مسئلے کو کچھ آگے لے جائے، پھر اس میں کچھ وزن ہے. انہوں نے خود سوچا. ایسے کئی اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، وہ سوچ کے ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، آپ چونکہ ایک بڑی انسرجنسی 74 کی انسرجنسی میں آپ باہر بھی رہے، پھر اس کے بعد واپس آئے، اور آپ پھر ایک ہوم منسٹر رہے، بہت بڑے وزیر داخلہ. ظاہر بات ہے 90s کے زمانے کے اندر آپ کے بڑے بھائی جو تھے وہ اپنا اس کے وزیر ہوتے تھے CNW کے، اور آپ نے ایک پیریڈ گزارا. آپ خیر وہ پیریڈ بھی جس قسم کا تھا اس کمپیریٹیولی بہتر تھا. یہ جو تازہ لہر ہے اس طرح کی، اس کو کتنا مس ہینڈل کیا گیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ اب شاید فاصلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں؟ میرا تو اندازہ یہ ہوتا ہے. جی اوریا صاحب، میرے خیال مس ہینڈل تب ہوتا ہے جب آپ کچھ ہینڈل کریں تو اس میں مس ہینڈل ہوتا ہے. انہوں نے ہینڈل ہی نہیں کیا اب تک. اچھا. بڑا زبردست جملہ بہت بڑا ہینڈل ہی نہیں کیا. ابھی تک ہینڈل ہی نہیں کیا. تو ہم تو وہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس بار ہینڈل کرنے میں سیریس ہیں؟ آپ کو کچھ سیریس؟ میں نے کہا کہ جیسے جنرل باجوہ صاحب نے بھی بلوچستان کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی ایک دن پہلے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کہی اور وہاں جا کر کہی. تو اس بار آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ریاست جو ہے بلوچستان کے حوالے سے کچھ چیز ہینڈل کرنے جا رہی؟ جی واقعی، اگر باجوہ صاحب اس چیز میں دلچسپی رکھ رہے ہیں، پھر ہم پیش رفت بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر اس میں یقیناً کوئی پیش رفت ہوگا.
اچھا یہ 2-3 علاقے جو بنتے ہیں، آپ دیکھیں طالبان کا، آپ چونکہ افغانستان میں بھی رہے ہیں، طالبان کا جو ایشو بن رہا ہے اس پہ اندر یہ جو آپ کا نارتھ ہے بلوچستان کا، جس میں لورلائی آتا ہے، یوب آتا ہے، قلعہ سیف اللہ آتا ہے، پھر پشین کا علاقہ، قلعہ عبداللہ کا علاقہ، اس پہ کچھ نہ کچھ اثرات تو بلٹ ہوں گے، اور وہ بہت زیادہ اس کو بہت افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سے پھر بلوچوں کے علاقوں کے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن کی چینج ہے، یہ شاید انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اچانک یہ بات کی ہے، یا کہ خاص طور پہ ویسے ہی گفتگو ہو گئی ہے؟ نہیں جی، اس سے بہت پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا، 3 سال پہلے جب عمران صاحب پرائم منسٹر بنے۔ اب یقیناً افغانستان جس طرح امریکنز چھوڑ کے گئے، وہاں تو ٹربولنس ہے، اسی ٹربولنٹ حالت میں چھوڑ کے گئے۔ یقیناً اب اگر ان کے آپس میں کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوا، وہاں پہ ٹربولنس اسی طرح برقرار رہا، تو اس کے سپل اوور یقیناً ہمارے خطے پہ اور اسپیشلی بلوچستان پہ جو ڈائریکٹلی ان سے بارڈر کر رہا ہے، تو ہمارے جیسے پچھلی بار رشین انویژن کے بعد ہوا، اب بھی ایسے امکان ہیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل کوشش کریں گے دوبارہ آپ کے ڈی ایس این جی، اور پتہ چلا آپ کے وہاں پر بلوچستان میں آپ تو بالکل کنیکٹیوٹی سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل کوشش کریں گے آپ کو تفصیل سے آپ سے گفتگو کی۔ چلیں جی، اگلا ایشو جو ہے ہمارا وہ ہے جناب احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے جو فیصلے ہیں، تحریری فیصلے، اس تو بڑے، اس حوالے سے تو کلین چٹ دے دی دونوں کو، اور جو سزائیں اور جو انہوں نے حوالات بھگتی ہے یا جیل میں رہے ہیں، اس حوالے سے بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ جناب جب یہ بے گناہ اور معصوم ہے تو پھر ان کو کس چکر میں جیل میں ڈالا گیا، اور اس کا مداوع کیا ہوتا ہے جب ایک بندہ آپ اس طرح پکڑ لیتے ہیں؟ بلکہ عدالت نے یہ کہا کہ گرفتاری کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے عثمان صاحب آن ریکارڈ ہوں کم از کم 8-10 دفعہ کہ وائٹ کالر کرائم کے اندر آپ کو کسی شخص کو بھی گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اس کو آپ ہیرو بناتے ہیں، خواہ وہ حمزہ شہباز ہو، خواہ وہ شہباز شریف ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ ہو، اس لیے کہ اس نے کوئی قتل نہیں کیا ہوا، آپ نے کوئی اعلیٰ قتل برآمد نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ایسا آدمی نہیں کہ جو بھاگ کے چلا جائے گا، آپ اس کے خلاف ویسے تو آپ خود بگا دیں گے، ہاں آپ اس کے خلاف انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں، اس کے گھر جائیں، اس سے جا کے دیکھیں، سارا کچھ کریں، اس کو بلانا چاہیں روز بلا کے دیکھیں، سارا کچھ کریں، لیکن یہ فیشن جو ہے خود نواز شریف صاحب نے شروع کروایا تھا، اس سے کیا نام تھا، سیف الرحمان سے، پھر اس کو مشرف نے اس کے اندر تڑکا لگایا آلو میتھی کا سارا ملا کے، اور اس نے ہر بندے کو جس کو چاہ، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن جو لوگ جو تھے 99 میں گرفتار ہوئے ہیں 12 اکتوبر کو، وہ ایسے عزت دار لوگ کے کب سمجھ نہیں، مطلب سندھ سے بھی گرفتار ہوا تھا، مطلب ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہوتے تھے سرور کاکڑ صاحب، وہ بیچارہ تھانے کے اندر، میں صبح اٹھا تصویر دیکھی، تھانے میں بیٹھا، وہ بیچارہ کہیں شور میں تھا، کیونکہ وہ نون لیگ کا تھا، اس کو پکڑ کے رکھ دیا، ٹھیک، وہ پکڑا ہاتھ میں وہ آ گیا۔ یہ جو فیشن بن گیا ہوا ہے نا، یہ غلط ہے۔ آپ، اور یہی ٹیسٹ شروع ہوتا ہے آپ کے انویسٹیگیشن ایبیلٹی کا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے انسانوں سے ملا ہوں، یہ خواجہ آصف کو بلایا ہوگا، وہ جارا بیٹھا رہتا ہوگا، صبح آگے ہوگے، اچھا جی خواجہ صاحب یہ بتائیں یہ کیا، یہ اس کے گھر جا کے پوچھ سکتے ہیں آپ، اور اگر وہ آپ کے پاس اتنا ایویڈنس آ جائے اور پھر آپ اس کے بعد جائیں، 90 ڈیز کا جو ریمانڈ ہے وہ قاتل کے لیے نہیں ہے، چور کے لیے نہیں ہے، ریپسٹ کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بنایا نا قانون، نہیں یہ مشرف نے بنایا ہوا نہیں، بعد میں حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے برقرار رکھا، شریف صاحب یہی چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے مخالف کو 90 ڈیز، بس مخالفین کا یہ ان کو، اچھا ان کو سزا اپنے کیے کی مل رہی ہے، یہ اس میں 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے تھی، دیکھیں نا انہوں نے آج، میں جو بندہ بیوروکریسی میں رہا ہے نا، خواجہ آصف کا اس کا کیس جو ہے کیا نام ہے، خواجہ اقبال، یہ اگر وہ کیس دیکھے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ جان بوجھ کے لیا گیا ہے، آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ پوری دنیا نے اس بات کے اوپر باقاعدہ کنسنسس کر لیا ہے کہ کسی بھی بندے کو پکڑنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا گر کا، کہ اس کو کہو تمہارے جو ایسٹس ہیں یہ کہاں سے بنائے، اور اس کا وہ جواب نہ دے سکے تو ختم کرو، کسی طرح جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ بیوروکریسی آپ کو فائلوں میں مدد دے گی؟ نہیں دے گی۔ یہ اب یہ کیس جمع ہوتے جا رہے ہیں ان کے خلاف، یہ اب وہ ہیرو بنتے جائیں گے اور یہ زیرو بنتے جائیں گے، ظاہر بات نہیں۔ تو پھر ان کا جو مداوع کیسے ہے؟ مطلب آپ یہ فیصلہ دے رہی ہے گرفتاری کی ضرورت ہی نہیں تھی، نیب نے ناکافی شواہد پیش کی ہیں۔ میں آپ کو بتایا نا، کرمنل کیسز جب آپ دیکھیں پورے بیوروکریسی میں انکوائریز ہوتی ہیں، اس سے بڑے بڑے کیسز کی انکوائری ہوتی ہیں، اربوں روپے کی انکوائریز ہوتی ہیں،
ٹھیک سارے کے سارے جو ملزم ہوتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں. میں خود ممبر انکوائریز پنجاب رہا ہوں. اچھا 3 ممبر ہوتے ہیں جن کو سارے کیسز آتے ہیں. میرے پاس روز آتے تھے لوگ پیش ہوتے تھے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ یا یہ کر کے لاؤ یا اس کو علیحدہ کمرے میں بند کر دو. میں نے علیحدہ کمرے میں بند کر کے کیا کریں گے آپ؟ اس کو اپنا مرچوں کی دھونی دیں گے, اس کو ہرمس سونگائیں گے, اس کے اندر تعویذ پھیریں گے کہ وہ آپ کو نکال کے دے دے. ٹارچر, پیورلی ٹارچر. کسی بھی شریف آدمی کو جب تک دیکھیں قانون کہتا یہ ہے کہ ایکیوزڈ عدالت کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے, ملزم نہیں مجرم. ملزم جو ہوتا ہے اس پہ عدالت کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے, لیکن مجرم عدالت کا لاڈلا. آپ اس کو مجرم ثابت کرو, جو مرضی کرتے رہو. اب تقریریں کرتے ہیں آپ یہ نہیں کرتی ہے, عدالتیں کیا کریں گی تمہارے لیے؟ تمہارا پورا پروسیکیوشن کا سسٹم ستیہ ناش ہوا ہے. ہم نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ جس نیب کے اندر ابھی تک وہ سارے کے سارے بندے وہی چلے آ رہے ہوں کہ جو لوگوں نے اس نے بھی بھرتی کرا دیا, اس نے بھی بھرتی کرا دیا, کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نیب کو ٹرین کس بات پہ کیا؟ جنرل امجد آیا, جنرل امجد کو آپ نے کہا کہ جی آپ نے اکراس دی بورڈ آپ نے وہ کرنا ہے. صحیح. آپ نے کہا کہ نہیں جرنیل چھوڑ دو. اس نے کہا میں کو چھوڑوں. پھر اس کے بعد وجہ ہے کہ وہ جس کو اسی کو تو قاضی سیانت نے کہا تھا کروڑ کمانڈر, اس کو 2 پلاٹ دیے, انہوں نے کہا بچی کی شادی کرنی ہے آپ پلاٹ لیں شادی کر دیں. ایک الزام لگا تھا اس کے, اب پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, یہ جنرل امجد صاحب جانتے ہوں گے, لیکن بنیادی طور پہ وہ چھوڑ گئے. اس کے بعد جتنے بھی جرنیل نیب کے سربراہ آئے ہیں ان نیب کے جرنیلوں کے سربراہ کو ایک ٹاسک دیا ہوا, میں گنتی سے گنا سکتا ہوں ایسے پولیٹیشین کے کیسز جو انہوں نے فائل بنائی اور اس کے فائل کے بعد اس کے سامنے رکھا اور اس کو کہا کہ جناب آپ وزیر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, کنگز لیگ میں آ جائیں. کنگز لیگ میں ہوا ایسے کوئی واقعات؟ عثمان صاحب جس کی ٹریننگ یہ ہوئی ہو, جس نیب کے پروسیکیوٹر کی ٹریننگ یہ ہوئی ہو کہ ہم نے ایک بندے کے خلاف کیس بنا کے چھپا کے رکھنا ہے تاکہ کام آئے, وہ بندہ کسی کو پکڑ کے جیل میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ دیکھو اچھے کام بھی تو کیے ہیں نا نیب, مثلاً بہت سارے کام کی ریکوریاں کرائی ہیں جو لوٹ مار کی سوسائٹیز نے. ریکوری کر لیتے ہیں, مسکین آدمی بیوروکریٹ ہاتھ آ جائے فلانا آ جائے, مشتاق حسین سے کر لی نا. پورا جو لینڈ مافیا ہے بہت سارے کیسز ہیں جو کیے ہیں انہوں نے جن کے کریڈٹ پہ وہ ہے, انہوں نے الیکشن نہیں لڑنے نا ان لوگوں نے. اچھا چلیں بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے دلیپ کمار اور یوسف خان صاحب, جن کو جانتے ہیں پوری دنیا دلیپ کمار کے نام سے, ان کا ذکر کریں گے بریک کے بعد.